الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذی وقار آپ کا پسندیدہ پروگرام تفہیم المسائل لے کر حاضر ہیں۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور میں آپ کے لیے مختلف اسلامک پروگرام لے کر آتا رہتا ہوں۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو نماز کے مسائل بیان کیے تھے، جس کے اندر ان چیزوں کا بیان کیا گیا تھا جن کی وجہ سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو آپ کو بنیادی اصول میں نے بتایا تھا، وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر وہ فعل یا کام یا کوئی بھی بات یا کوئی جواب وغیرہ تو جو کہ دنیاوی کلام سے مشابہت رکھتا ہو، ایک دنیاوی امور سے متعلقہ ہو، اس طرح کی چیزوں سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی کلام کر لیتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے، بھولے سے کرے یا اس سے خطاً ہو جائے، تینوں صورتوں کے اندر یاد رکھیے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ہم نے اور بھی کہا تھا کہ کسی چیز کو بطور جواب اگر کہا جائے تو بطور جواب کہنے کی وجہ سے بھی انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج کی کچھ اور ہم ان مفسدات نماز پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ان مسائل کو امید کرتا ہوں غور سے سنتے بھی ہوں گے، آپ ان کو سنیں، اور اگر آپ کو کوئی ان مسائل کے اندر کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر کسی نے اللہ کا نام لیا اور بندہ نماز کے اندر مشغول تھا، تو اب نماز کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی جل جلالہ کہہ دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے، جیسے قاری صاحب نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ما کانا محمد اگر آ جاتا ہے، تو اب اگر کوئی نمازی نماز کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، یا امام نے قرات کی، کوئی جنت یا دوزخ کا تذکرہ ہوا، یا ہم کوئی بھی ویسے بھی تذکرہ ہوگا، تو اب آیت کی کو سن کر کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسولہ، تو اب یہ جتنی بھی آپ کو تین امور بیان کیے، ان تمام امور کی وجہ سے انسان کی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ جو کلمات ہے بطور جواب کہے، اور اگر بطور جواب نہیں کہے تو پھر بہرحال جو ہے اس کے اندر حرج نہیں ہے، بطور جواب نہیں کیے۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ اگر نماز کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اذان شروع ہو گئی اور اس نے اذان کے جواب کے طور پر کلمات کہے، تو اب یہ جو اذان کے کلمات بطور جواب کہے ہیں یہ بھی نماز کو فاسد کر دیں گے۔ تو بنیادی اصول یہاں بھی ایک خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، کوئی اچھی خبر سنی یا قرآن پاک کی آیت سنی، تو بطور جواب یہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ، تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے جب اس پر لعنت اللہ کہہ دیا، شیطان کی بات آئی، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر مختلف وساوس ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو شیطان ہم پر جو ہے غالب ہوتا ہے، اس بنیاد پر
نماز کی حالت میں ہمیں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں. کسی کو دکان کا خیال آ جاتا ہے، کسی کو اپنے بچوں کو آتا ہے، کسی کو بیوی کا آ جاتا ہے. الغرض یہ کہ نماز کے دوران مختلف طرح کے خیالات انسان کے ذہن کے اندر آتے رہتے. تو اب کسی شخص نے ان خیالات کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اس نیت سے پڑھا کہ مجھ سے یہ ہو جائے. تو اس صورت میں چونکہ یہ ایک دنیاوی امور سے ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی دنیاوی معاملات. البتہ اگر جو ہے کوئی آخرت کے طور پر کیا، آخرت کا ذہن رکھتے ہوئے کوئی وسوسہ آیا آخرت سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق، اب کوئی وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی بہت زیادہ شدت والا وسوسہ پیدا آ گیا، اب یہ دیکھیے کہ یہ اخروی امور سے متعلق ہے، یہ دنیاوی معاملات سے متعلق نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی. اسی طرح دیکھیے فقہا نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ چاند دیکھ کر ربی و ربک اللہ کہا. چاند دیکھا نماز کی حالت میں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا یا بخار کی وجہ سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لی بخار کی وجہ سے، تو اب نماز فاسد ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ ساری دنیاوی امور سے متعلق ہے. تو یہ دنیاوی امور سے متعلق جب کوئی چیز کہی جائے گی تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا، بیمار نے اٹھتے بیٹھتے تکلیف اور درد پر بسم اللہ کہی تو بہرحال ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی کہ بسم اللہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے. اسی طرح دیکھیے کوئی عبارت بوزن شعر کہ قرآن مجید میں بالترتیب پائی جاتی ہے، اب قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتا، بس شعر کے طور پر اس کو کہتے ہیں کرتا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ ایک فرضی صورت ہی ہے، حقیقت حال ایسی ہو بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ فقہاء کرام نے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ایک امکانی جو صورت فرضی صورت کبھی کبھی وقوع پذیر ہو سکتی تھی، تو ان فقہاء کی یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ان کا ایک امت پر احسان سمجھ لیجئے کہ ان ائمہ کرام نے جو ایک پیدا امکانی صورتیں تھیں ان کا حل بھی ہمیں بیان کیا. تو لہذا اگر کوئی آیت بوزن شعر پڑھی، شعر کی نیت سے پڑھی نہ کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے والمرسلات غرفا فالعاصفات عصفا، تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بطور شعر اس نے کہی ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں جو ہے اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. ایک یہ بھی ذرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نماز کو فاسد کرنے کے، نماز میں زبان پر نعم یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا، تو اگر یہ لفظ کہنے کی عادی ہے فاسد ہوگی، یعنی اس کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ کہتا رہتا ہے. اور اگر عادت نہیں، ویسے ہی اس کی زبان پر جاری ہو گیا، عادت نہ ہو، عادت ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ دنیاوی کلام کے مشابہت ہے. تو اب نام، ارے یا ہا وغیرہ اگرچہ یہ دنیاوی کلام ہے تو عادت ہے، تو عادت کی بنیاد پر تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر عادت نہیں ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. اچھا، اب ہم آپ کو کچھ لقمہ دینے کے مسائل بیان کرتے ہیں. نماز کے اندر کوئی غلطی پیدا ہو جائے تو غلطی پیدا ہونے کی وجہ سے نماز کی اصلاح کے طور پر بعض اوقات کچھ کلمات کہے جاتے ہیں. تو اصلاح نماز کے لیے جو امام کو جو کہا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ جو اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے، تو اس کو لقمے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو اصطلاحی شرع کے اندر لقمہ کہتے ہیں. اب اس کا لقمے کا ذرا ایک مسئلہ دیکھ لیجئے کہ مصلی نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی. اب دیکھیں مثلا ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کا امام کوئی اور ہے، اب دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس نے کوئی غلطی کی،
اب یہ دیکھ رہا ہے، مثلا کوئی قرات کی غلطی کر دی، اب وہ پڑھ اپنی رہا ہے یا اس کی دوسری جماعت ہے، اب یہ اس کا امام کوئی اور ہے۔ اب عام طور پر یہ جو صورتحال پیش آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو مسافر خانے کی مساجد ہوتی ہیں وہاں ہر لوگ جماعتیں آتی ہیں مختلف، اپنی اپنی نمازیں پڑھتی ہیں اور نمازیں پڑھ کر چلی جاتی ہیں۔ اب جو ہے ایک شخص ایک امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا اور دوسرا دوسرے امام کے پیچھے، اب وہ جو دوسرے کو غلطی ہوئی، دوسرے امام کو غلطی ہوئی، اس نے اس کو اصلاح نماز کے لیے لقمہ دیا تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ اور کہتے ہیں جس کو لقمہ دیا وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں، نماز میں ہے یا نہ، مقتدی ہو یا منفرد یا کسی اور کا امام ہو، بہر صورت اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مسئلہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر لقمہ دینے کی نیت سے نہیں پڑھا بلکہ تلاوت کی نیت سے پڑھا تو حرج نہیں۔ تو تلاوت کی نیت سے اگر وہ پڑھ لیتا ہے، لقمے کی نیت سے نہ ہو، تو بہرحال پھر جو ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے اور بھی دیکھ لیجئے، اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ یعنی جو آپ کے مقتدی ہیں صرف انسان انہی سے لقمہ لے سکتا ہے، اور وہ بھی خاص شرائط کی بنیاد پر، ہر ایک سے لقمہ لینے کی انسان کو اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب لقمہ لیا، غیر سے لقمہ لیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر کہتے ہیں اس کے بتاتے وقت اسے خود یاد آ گیا، اس کے بتانے سے نہیں، یعنی اگر نہ بتاتا جب بھی امام کو یاد آ جاتا تو اس کے بتانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا، اب نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک شخص، فرض کر لیجئے میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے مقتدی جو ہے، میں قرات کے اندر اگر غلطی کرتا ہوں تو میرے مقتدی مجھے لقمہ دیتے ہیں، تو ان کا لقمہ لینے سے میری نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہے جو میری اقتداء کے اندر نہیں، اب وہ مجھے لقمہ دیتا ہے، میں اس کا لقمہ قبول کرتا ہوں تو نماز فاسد۔ لیکن اس نے لقمہ دیا، اس کے لقمہ دینے سے مجھے آیت یاد نہ آئی بلکہ مجھے خود وہ آیت یاد آ گئی کہ میں اس مقام پر ایک غلطی کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ پھر اب نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں آگے کہتے ہیں کہ اپنے امام کو لقمہ دینا اور اپنے امام کا لقمہ لینا مفسد نماز نہیں، جو میں نے ابھی آپ کو مسئلہ بیان کیا۔ ہاں اگر مقتدی نے دوسرے سے سن کر جو نماز میں ہے اس کا شریک نہیں لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز گئی، امام نے نہ لیا تو صرف مقتدی کی نماز جائے گی۔ تو اپنے امام کا لقمہ دینے سے کوئی حرج نہیں ہے، اپنے امام کو لقمہ دے بھی سکتے ہیں اور اپنا امام کو لقمہ لینا بھی بہرحال جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسرا دیتا ہے اور اس مقتدی نے اس دوسرے سے سن کر دیا تو بہرحال امام نے اگر اس مقتدی کا لقمہ قبول کر لیا، اب سب کی نماز جائے گی۔ اگر امام نے اس کا قبول نہ کیا، اپنے تئیں جو ہے اپنے طور پر اس نے قبول کر لیا تو مطلب اس نے نماز کو اصلاح کر لی، تو پھر مقتدی کی صرف نماز جائے گی، اس امام کی نماز اور بقیہ بندوں کی نماز حاصل نہیں ہوگی۔ لقمہ دینے والا قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کرے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب امام جو ہے کو لقمہ دینا ہے تو لقمے کی نیت سے ہی کیا جائے، یہی بہتر ہے، قرات کی نیت سے نہ کیا جائے کہ مقتدی کے لیے قرات جو ہے امام کے پیچھے احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اگر اس نے لقمہ دینا ہے تو لقمے کی نیت سے ہی کرے، قرات کی نیت سے نہ کرے۔ ایک مسئلہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ چونکہ مفسدات نماز میں تھے تو ساتھ ہی لقمے کے مسائل بھی آپ کو میں نے بیان کر دیے۔ دیکھیں فوری لقمہ دینا یہ مکروہ ہے، امام سے غلطی ہوئی تو فوری لقمہ نہ دے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں کہ شاید امام کو خود بخود یاد آ جائے۔ اول مسئلہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے،
انتظار کرنے کی وجہ سے امام کو وہ چیز یاد آ جائے، مگر جب کہ اس کی عادت ہو کہ اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے، تو ایسے بعض حروف نکلیں گے جن سے نماز فاسد ہوگی، تو فوری لقمہ بتا دینا چاہیے۔ یعنی اب دیکھیں اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ فوری طور پر امام کو لقمہ دینا یہ مکروہ ہے، تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے کہ امام اپنے اس جو غلطی ہے اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ یہ مقتدی پر جو ہے ایک حکم ہے مقتدی کے لیے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کرے۔ مگر اگر امام کا معروف ہے کہ وہ رک جاتا ہے، اب ایسے مقام پر رکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بعض حروف نکلنے سے امام کی نماز فاسد نماز کے اندر فساد آ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے کہ فوری لقمہ دینا ضروری ہے تاکہ امام کی نماز فاسد نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، یہ بھی درد اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اندر کہتے ہیں بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے اس کے وصل مفسد نماز نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھیے۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے امام پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، اسی لیے امام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام نماز کے مسائل کو جانے، اور ہر ایک کو امام بنانا یہ کوئی جو ہے مناسب نہیں ہے، اور امامت کے جو حقدار افراد ہیں، میں نے اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے کہ کس کو امام بنانا چاہیے اور کس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے جس کو بنیادی مسائل آتے ہوں اسی کو امام بنانا چاہیے، تاکہ نماز کے مکروہات، مفسدات اور جو اس کے آداب ہیں اس کو معلوم ہو، وہ فوری طور پر فیصلہ کر سکے کہ کس مقام پر میری غلطی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے مجھ پر جو ہے کیا ازالہ اس کا ممکن ہے، آیا نماز فاسد ہو گئی، آیا سجدہ صاحب لازم آیا، یا سنت کا ترک ہو رہا ہے یا واجب کا ترک ہو رہا ہے۔ تو اس بنیادی جب وہ مسائل کو جانے گا تو پھر اصلاح کے ساتھ اور صحیح ترتیب کے ساتھ نماز ہوگی۔ تو اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے، اور کوشش کرنی چاہیے اگر حافظ ہے تو حافظ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ حافظ کے لیے بھی بعض مقامات پر ایک متشابہ لگ سکتا ہے، آیت کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس شبے کی وجہ سے غلطی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے۔ اور لیکن اگر کوئی شخص امام حافظ نہیں ہے تو اب امام کو ایسی صورت کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسی صورت اس کو پڑھنی چاہیے جو اس کو مکمل طور پر یاد ہے، تاکہ امام جو ہے وہ مقتدیوں کو لقمہ پر مجبور نہ کرے۔ تو یہ قطع افضل صورت ہے، اور امام کا اس طرح کی صورتحال کرنا یہ امام کے لیے مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ قرات کے اندر اس کو غلطی لگ رہی ہے، اس کو ذہن میں نہیں آ رہی، تو وہ اس آیت سے دوسری کی طرف منتقل ہو جائے، ایک سورت سے دوسری کی طرف منتقل ہو گئے، سورت نظر نہیں، اور اگر آیت نہیں آ رہی تو آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت پڑھ لے، بشرطے جو دوسری آیت کوئی ایسی انتخاب کرے کہ جس کی وجہ سے معنی کے اندر فساد نہ آتا اور اس کی نماز درست قرار پاتی ہو۔ یہ ایک مسئلہ آپ توجہ طلب ہے اور آپ اس کو بھی توجہ کیجیے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اگر بقدر حاجت انسان پڑھ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری جو بقدر حاجت آپ کو بتا دیا کہ سورۃ فاتحہ یہ تو پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 آیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب 3 آیات وہ پڑھ چکا ہے تو یہ بقدر حاجت اس کی ہو گئی، اس سے علاوہ جتنا بھی پڑھتا ہے وہ اب سنت کے زمرے میں آئیں گے، اب واجب اس میں نہیں رہے گا۔ تو اب یاد رکھیے کہ اب وہ بقدر حاجت پڑھ چکا ہے، تو بقدر حاجت پڑھنے کے بعد اب اس کو لگ رہا ہے کہ نماز کے ابھی جو ہے مطلب مزید اس کو آیت نہیں یاد آ رہی، اب اس کے حکم یہ کہ وہ دوسری جو ہے رکوع میں چلا جائے، اور مجبور کرنے پر کہ یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھیں یا ساکت کھڑا رہے، تو یہ دیکھیں مجبور کرنے کے یہ معنی ہو گئے۔ تو اگر اس کو نہیں یاد آ رہی تو پھر یاد رکھیے کہ وہ رکوع کے اندر وہ اس نے بقدر جو کفایت قرات ہے، اور بقدر کفایت میں نے آپ کو بیان کر دی ہے
کہ بقدر کفایت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے 3 آیات یا ایک چھوٹی صورت یا ایک بڑی آیت وہ پڑھ چکا ہے، تو اب پڑھنے کے بعد اب وہ دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے، اور کہتے ہیں انتظار نہ کرے اور مجبور نہ کرے کہ مقتدی اس کو لقمہ دے۔ اسی طرح دیکھیں آگے کہتے ہیں مگر وہ غلطی اگر ایسی ہو جس میں فساد معنی ہے تو اصلاح نماز کے لیے اعادہ لازم ہے۔ بھائی اگر فساد نماز والی کوئی غلطی تھی تو اب ایسی صورت میں اعادہ لازم ہوگا، اور یاد نہیں آتا تو مقتدی کو آپ ہی مجبور کرے، اور وہ بھی نہ بتا سکے تو نماز اس کی مطلب گئی نماز، اس کو چاہیے کہ اب دوبارہ پڑھ لے۔ تو اس لیے ائمہ حضرات سے میرا یہ ایک گزارش ہے کہ ائمہ حضرات اس چیز کا خاص خیال کریں اور نماز کے مسائل پر توجہ دیں، اور قرأت کے مسائل پر بھی توجہ فرمائیں کہ قرأت ایک بنیادی فرض ہے نماز کا، اور اس کے نماز کے ہر فرض کے بغیر جو ہے انسان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ لقمے کے متعلق ایک دیکھیں، لقمہ دینے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، جو قریب البلوغ ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، امام کی غلطی پر متنبہ ہو گیا تو وہ بھی بہرحال جس کو مراہق کہتے ہیں، تو مراہق بھی جو ہے اس صورت میں دے سکتا ہے، لقمہ دے سکتا ہے۔ ایک اور مفسدات نماز میں سے دیکھ لیجئے، ایسی دعا جس کا سوال بندے سے نہیں کیا جا سکتا وہ جائز ہے۔ نماز کے اندر ایسی دعا جس کا سوال انسان بندے سے نہیں کر سکتا تو ایسی دعا بہرحال جائز ہے، جیسے اللہم عافنی، اللہم اغفر لی، تو عافیت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مغفرت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں یہ جو سوال ہو رہا ہے، یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے ہو رہا ہے، تو یہ بندے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بنیاد پر یاد رکھیے کہ یہ جو دعا ہے اس کے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور جس کا سوال بندے سے کیا جا سکتا ہے وہ مفسد نماز ہے۔ اللہم اطعمنی، اللہم زوجنی، تو اطعمنی یہ کھلانا والا معاملہ بندے سے بھی انسان کر سکتا ہے کہ یار مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میری شادی کر دو، اے اللہ میری شادی کروا دے، اب بندے سے کہا تو یہ سوال بندے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس صورت کے اندر یہ سوال بندے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ نماز کے اندر کرنے سے انسان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر دیکھیں جو بھی دعائے معصورہ ہے، اور دعائے معصورہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں، ہر وہ دعا قرآن حدیث سے جو ثابت ہے نبی پاک نے ان کو بتایا ہے، اور اس سے متعلق لوگوں نے مختلف کتب بھی لکھی ہیں، تو دعائے معصورہ جو ہے اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے ایک مفسدات نماز میں سے اور مسئلہ دیکھتے ہیں، نماز کے اندر آ، او، اف، تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکل رہے ہیں، تو یہ آواز سے یا آواز سے رویا، حروف پیدا ہو گئے، تو ان سب صورتوں میں دیکھیے کہ یہ درد کی وجہ سے ہے، تو دنیاوی کلام کے یہ مشابہ ہونے کی وجہ سے ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی کلام تکلیف کی وجہ سے نکل رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ فطرتی عمل ہے، لیکن بہرحال اس کے نکلنے کی وجہ سے کیا ہوگا، جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف کے اندر بھی جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ بیچارے بعض اوقات خود بھی جو ہے رو پڑتے ہیں، پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی امام کی اس قرات کی وجہ سے ان سے بے اختیار یا بلا اختیار کہہ لیجئے دونوں جو ہے صورتوں میں کیا ہے الفاظ نکل آتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، تو پھر بھی ایسی صورت میں بہرحال فقہا نے اور مسئلہ لکھا ہے کہ بہرحال اگر کہتے ہیں کہ صرف آنسو کی وجہ سے آئے اور جو ہے اس میں آواز حروف پیدا نہ ہو تو اس کے اندر حرج نہیں ہے،
نماز کے انشاءاللہ مزید جو مفسدات ہیں اس کا بیان اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے یہ مسائل سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔